بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے جی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی دو بیسک اہم خبریں ہیں۔ ایک ہے جناب واشنگٹن سے امریکہ اور چائنا ایک دفعہ پھر آمنے سامنے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی بات ہو تو اب جناب بات جو ہے وہ ہتھیاروں سے نکل کے ٹیکنالوجی پہ چلی گئی ہے، تو بہت اہم خبر ہے۔ اور اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹیکنالوجی وار جو ہے بٹوین چائنا اور امریکہ رہتی ہے، اور ایک سرد جنگ ہے، کولڈ وار ہے، جس کے نتائج جو ہے وہ پوری دنیا کو بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ آج کی بہت اہم خبر ہے جناب چائنا اور امریکہ کی طرف سے، اور اس خبر کے بعد جو ہے شاید اب چائنا جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے کہ انہوں نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اور یہ کولڈ وار کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ سرد جنگ کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی ایک کولڈ وار ہوئی، اور اس کو لے کے بہت شدید قسم کے تحفظات تھے چائنا کو اور اس کے بعد امریکہ کو بھی، اور ان کی کولڈ وار جو ہے ایک بڑے اہم موڑ کے اوپر ختم ہوئی۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ کا یا افریقہ کا ایک ملک ہے گھانا، انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اور ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جو ایک نئی ڈیبیٹ چھیڑ دے گا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب گھانا کے بعد ڈالر کے بجائے سونے کے عوض تیل خریدنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے بیسیکلی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں امریکہ، اور امریکہ میں ایک اعلان ہوا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے امریکن پریزیڈنٹ کے ہاؤس سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں چین کے جو موبائل فونز ہیں اور ان کے جو کیمرے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر پابندی لگانی چاہیے۔ اچھا، اس کی کیوں زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں؟ آپ کو پتہ ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پس منظر کے اوپر جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہواوے کے جو سی ای او تھی ان کو اٹھایا گیا تھا، اور ان کے اوپر تفتیش بھی کی ہوئی، کافی حد تک انویسٹیگیشن ہوئی، جس کے نتیجے میں ہواوے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ گوگل جو پلے اسٹور ہے اس کو ختم کر کے اپنا پلے اسٹور لانچ کرے گا، اور اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ کام کر کے رکھ بھی چکے تھے، کیونکہ جو ہواوے کی زیٹی کے فونز تھے یا ہواوے کے فونز تھے، اس میں جو گوگل ایپ اسٹور تھا اس کے درمیان گوگل کے درمیان اور یہ لڑائی تھی جناب جسے کہتے ہیں چائنا کے درمیان، اور اس میں کود پڑا جناب آپ کا امریکہ، اور امریکہ نے بڑا اس میں سخت ایکشن لیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے امریکہ کے ساتھ ساتھ جو چائنیز رہتے ہیں چائنا میں، جو اپنے لوگ ہیں، انہوں نے بہت شدید احتجاج کیا تھا، اور جو آئی فون کی مین پروڈکشن ہے جو کہ چائنا میں ہے، اس کو بھی کوشش کی گئی تھی کہ بند کر دیں، لیکن پھر جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ چائنا میں لوگوں نے آئی فون یوز کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد جو ہے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور امریکہ کو جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ بدلنی پڑی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ کہا گیا ہے کہ جو واشنگٹن سے خبر نکلی ہے کہ امریکہ نے اپنی قومی سلامتی کو پس منظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو موبائل فونز چائنا سے آ رہے ہیں اور جو کیمراز چائنا سے آ رہے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اس کے اوپر وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر چکے ہیں۔ اور ابھی تک جو دو کمپنیز کے نام لیے جا رہے ہیں جس میں زیڈ ٹی اور ہواوے ہے، ان کی جو کیمرہ ساز کمپنیاں ہیں ہائیک ویژن اور ایک اور ہے، ان کی جو مصنوعات ہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر امریکہ میں پابندی لگا دی گئی ہے، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو امریکہ جو ہے وہ اب اس بات پہ پریشان ہے کہ جو چائنا کی پروڈکٹس ہیں ہو سکتا ہے اس میں جاسوسی کے آلات شامل ہوئے ہوں، کیونکہ جتنی بھی انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں ان کی، اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ میں قانون بنایا جا رہا ہے، جس میں جو کانگریس کے لوگ ہیں اور ان کو شدید قسم کے خدشات ہیں کہ جو آئندہ برس یا گزشتہ برسوں میں جو ایک قانون بنایا گیا تھا اس ہواوے کی لڑائی کے بعد، تو اس کے اوپر پراپر امپلیمنٹ ہو سکے، تاکہ جو امریکہ کی اپنی سیکیورٹی سرویلنس ہے اس کو کافی حد تک بچایا جا سکے۔ ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن تو آیا نہیں ہے، لیکن اس نئے قانون کو باقاعدہ طور پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ میں، اور امریکہ میں جتنے بھی سروس کیمرے ہیں اور ان میں جو تمام چیزوں جتنی بھی ہیں اس میں کوشش کی یہ جا رہی ہے کہ ان کو باقاعدہ طور کے اوپر جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں چائنا سے ان کو بند کیا جائے، اور یہ جو دو کمپنی جن کے نام ہم لے چکے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ابھی نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ جن کی پروڈکٹس ہم نہیں یوز کریں گے۔ اب امریکہ کو اس ٹائم کے اوپر شدید قسم کا جو
ٹیکنالوجیکل وار ہے وہ امریکہ چائنا کی طرف سے فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چائنا کیا ریئیکٹ کرتا ہے، اور میرا نہیں خیال کو چائنا کو اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن اس ٹائم کے اوپر جو امریکہ ہے وہ شدید دباؤ میں اس سینس میں ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی بھی رسک پہ چلی جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر دونوں ممالک کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اب اس کے اوپر باقاعدہ امریکہ میں قانون بھی بنا دیا گیا، اور اس قانون کو امپلیمنٹ بھی کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے جو ان کے سیکیورٹی ادارے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ جناب افریقہ سے ہے، گانا میں ایک بڑی اہم جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، اور اس ٹائم کے اوپر پاکستان سمیت بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو جن کو اقتصادی اور اکنامیکل ایشوز فیس کرنے پڑے ہیں، اور اب اس میں ایک ملک گانا بھی شامل ہے، اور اگر ہم جو ہیں وہ تھوڑی سی کووڈ کے بعد سچویشنز دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں جن میں سری لنکا بھی شامل ہے ان کو اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، اور ان کی جو اکانومی ہے وہ کوئی زیادہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی، کیونکہ بہت سارے ملک یہ ایسے ملک ہیں جن کا سروائیول ایک یا دو چیزوں کے اوپر ہے، تو گانا بھی ان ممالک میں شامل ہے جن کا جو سروائیول تھا وہ بیسیکلی آئل کے اوپر تھا، اور ان کے اوپر 2017 میں جو ہے ان کا جو خام آئل بنانے والی کمپنی تھی اس کے اوپر اٹیک ہوا، جس کے بعد ان کی جو اکانومی تھی وہ شدید قسم کا اس کو دھچکا لگا۔ اس میں سب سے زیادہ جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی گانا کے اپنے آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈالر کے بجائے ان کے پاس جو اپنی پروڈکٹ ہے سونا، اس کے عوض جو ہے وہ جو آئل ہے اس کو خریدا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس اپنے جو ان کے پاس جو بیسیکلی ان کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں جس وجہ سے وہ آئل پرچیز کر سکیں۔ اب اس طرح کا کچھ مسئلہ جو ہے کچھ عرصے پہلے تک سری لنکا کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور گانا نے مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ بین الاقوامی جو ذخائر کے ستمبر 2022 کے اختتام پر تقریباً 6.6 بلین ڈالرز تھے، جو کہ 3 ماہ سے کم درآمدی کے برابر آ چکے ہیں، اور ان کے پاس اس ٹائم کے اوپر جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 9.7 بلین ڈالر کا ہے، اور اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے 2023 میں پریڈکٹ یہ کیا جا رہا ہے گانا کی طرف سے کہ اگر ابھی یہ پالیسیوں کے اوپر توازن نہ کیا گیا تو اس کے جو ہے بڑے برے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ گانا جو ہے بہت بڑا جو جسے کہہ لیں کہ ایکسپورٹر ہے گولڈ کا، اور ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گولڈ کے عوض جو ہے وہ آئل پرچیز کریں گے باہر کے ممالک سے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کس حد تک امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس ٹائم کے اوپر گانا کو شدید جو اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، اور جو ان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ جو ہے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں یا اپنے جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالرز کی شدید کمی ہے، جس کے بعد ہمیں جو ہے وہ بارٹر ٹریڈز کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے گانا، لیکن گانا ان ممالک میں شامل ہے جن کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ کو بہت اچھی نہیں ہیں۔ آئی ہوپ کہ جی یہ دونوں اپڈیٹس آپ کو بہتر لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں مزید اپڈیٹس کے لیے، اور اگر ہمارے چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔